80% जो है वो शूटर्स से जिनके एनकाउंटर सीटीडी डिपार्टमेंट ने जो है वो किए गए हैं। ये शूटर्स होते कैसे हैं, शूटर्स पैदा कैसे होते हैं और शूटर्स को हैंडल जो है वो कौन करता है। इब्तदाई तफ्तीश के बाद जो सुराग लगते हैं उसमें बाकायदा तौर पर ये बताया जाता है कि ये शूटर्स का काम था, फलाना दुश्मनदार बंदे ने इस बंदे का जो है वो कत्ल करवाया है। जो एक शूटर होता है ना, वो कहीं भी किसी भी होटल पर, किसी भी गली मोहल्ले में एक आम इंसान की जिंदगी जो है वो गुजारा होता है। कई लाहौर के दुश्मनदार, बड़े दुश्मनदार ग्रुप ऐसे हैं जो बाहर बैठ के जो है इन शूटर्स को जो है हैंडल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई पुलिस ऑफिसर ऐसे भी हैं जिनका शूटर्स के साथ राब्ता है, अपने बच्चों के सर के ऊपर हाथ रख के कस्में तक खाते हैं कि हमारे रिश्तेदारों से कोई ताल्लुक नहीं है अगर वो जराइम पेशा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, न्यू प्लस में अली मिर्जा हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आपको बाकायदा तौर पर शूटर्स के बारे में बताएंगे। शूटर्स, गैंगस्टर्स जो है वो किस तरह, हैंडलर्स का नाम जो है वो दिया गया है, हैंडलर्स इन शूटर्स को किस तरह हैंडल करते हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में शूटर्स का कितना कंट्रोल है, इस बारे में तमाम तर तफसीलात आपको बताएंगे। नाज़रीन, सीटीडी फंक्शनल हुआ तो शूटर्स में भी जो है वो खौफ जो है वो पाया गया। कुछ मामलात जो हैं वो मंजर आम पर आए। सीटीडी फंक्शनल हुआ तो 20 से 25 शूटर्स बताए जा रहे हैं जो इनकाउंटर्स हुए हैं सीटीडी की जानिब से, कि तमाम तर लोग जो हैं इसमें 80% जो है वो शूटर्स से जिनको बाकायदा तौर पर जो है जिनके इनकाउंटर्स सीटीडी डिपार्टमेंट ने जो है वो किए गए हैं। नाज़रीन, ये शूटर्स होते कैसे, शूटर्स पैदा कैसे होते हैं और शूटर्स को हैंडल जो है वो कौन करता है, कौन से ऐसे लोग हैं जो इनको हैंडलर्स का नाम जो है वो इनको दिया गया है, इस बारे में तमाम तर तफसीलात आपको जो है वो बताएंगे। नाज़रीन, किसी भी मामले में किसी भी अफसोसनाक वाक़या जो है वो रोनुमा होता है तो उसमें जो तफ्तीश होती है पुलिस की, उसकी इब्तदाई तफ्तीश के बाद जो सुराग लगते हैं उसमें बाकायदा तौर पर ये बताया जाता है कि ये शूटर्स का काम था, फलाना दुश्मनदार बंदे ने इस बंदे का जो है वो काम कत्ल करवाया या इसका काम लगवाया है, तो उसमें फलाने शूटर्स आए थे और उन शूटर्स ने आकर जो है इनका काम तमाम कर दिया। फिर पुलिस की तफ्तीश जो है वो आगे बढ़ती है और अगर किसी ने गिरफ्तार, पुलिस की बेहतरीन तफ्तीश में जो है और जो है वो गिरफ्तार होते हैं तो उनका अंजाम जो है, उन शूटर्स का अंजाम ऐसे होता है जो आज सीटीडी फंक्शनल होने के बाद जो है वो बाकायदा तौर पर उनको जो है वो इनकाउंटर्स उनके किए जाते हैं। नाज़रीन, ये शूटर्स कहाँ होते हैं, कहाँ से ऑपरेट होते हैं, कौन इन शूटर्स को जो है वो हैंडल करता है, इस तमाम तर मामले पर जो है वो आज गहरी नज़र रखने के लिए इस प्रोग्राम को करने की जो है वो बाकायदा तौर पर प्रोग्राम किया है। आपको पहले तो मैं नाज़रीन लाहौर के वाक़यात बताऊं तो लाहौर में भी 3 दिन पहले एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है। धर्मपुरे के इलाके में जो एक बिलाल गुज्जर नामी शख्स को जो है वो कत्ल किया गया, जिसका नाम बिल्ला गुज्जर भी कहा जाता है। नाज़रीन, इसके कत्ल की कहानी इब्तदाई पुलिस तफ्तीश के मुताबिक भी ये कहानी है कि ये बिलाल गुज्जर जो है, इनका ऑनलाइन बैटिंग का काम था। जो बंदा ये 3 दिन पहले धर्मपुरे के इलाके में मर्डर हुआ है, अब इसके मर्डर होने की वजूहात और पुलिस तफ्तीश के मुताबिक जो है ज़राए का ये कहना है कि इसका ऑनलाइन बैटिंग का काम था और अमेश पटेल नामी जो है, आसिम पटेल नामी सॉरी जो शख्स है, उसने इसके साथ जो है बाकायदा तौर पर उसके ताल्लुकात थे। पहले बिलाल गुज्जर ने आसिम पटेल नामी शख्स को जो है वो कत्ल करवाया। अब उसके कत्ल की वजूहात क्या थी नाज़रीन, ये दोनों ऑनलाइन बैटिंग का काम करते थे। आसिम पटेल ने बिलाल गुज्जर से तकरीबन 50 से 60 लाख रुपया, जो पुलिस ज़राए ने हमें बताया, जो ज़राए से हमें पता चला है, उसने देना था, वो नहीं देता था। आसिम पटेल बार बार उससे अपनी जीत के, ऑनलाइन बैटिंग की जीत के पैसे जो है वो मांगता था, वो नहीं दे पाया तो बिलाल गुज्जर ने आसिम पटेल को जो है वो कत्ल करवा दिया। इसकी बाकायदा FIRs भी जो है वो दर्ज की गई हैं। अब 3 से 4 महीने बाद जो है आसिम पटेल का भाई अहमद पटेल जो है उसने बिलाल गुज्जर को, ज़राए का कहना है कि शूटर्स के साथ मिलकर जो है ये कत्ल करवाया। ये एक अफसोसनाक वाक़या धर्मपुरे के इलाके में जो है ये रोनुमा हुआ है और पुलिस ज़राए का भी कहना है कि इसमें एक शूटर इन्वॉल्व है। वो कौन शूटर है वो अभी तक उसका बिल्कुल जो है वो भी पता पुलिस लगाने में नाकाम है। इसके साथ साथ नाज़रीन, गुजरांवाला में एक अफसोसनाक वाक़या जो है पिछले ही दिनों रोनुमा हुआ था कि मामू भांजे को जो है वो कत्ल कर दिया गया था। उन मामू भांजे की पुरानी जो है लोगों के साथ जो है इन दोनों की दुश्मनी चल रही थी। गुजरांवाले अदालत के अंदर इन दोनों मामू भांजे को जो है वो कत्ल किया गया था। इसके पीछे भी हमारे ज़राए का कहना है कि शूटर्स इन्वॉल्व हैं। नाज़रीन, ये तमाम तर शूटर्स जो हैं ये कैसे पैदा होते हैं, कहाँ होते हैं, उसके बारे में जो है आज का ये प्रोग्राम बाकायदा तौर पर रखा गया। नाज़रीन, जो एक शूटर होता है ना, वो कहीं भी किसी भी होटल पर, किसी भी गली मोहल्ले में एक आम इंसान की ज़िंदगी जो है वो गुजारा होता है। उसको हैंडल
جو کر رہا ہوتا ہے اصل کاریگری اور اصل کام جو ہے وہ اس شخص کا ہوتا ہے. کئی لاہور کے دشمندار بڑے دشمندار گروپ ایسے ہیں جو باہر بیٹھ کے جو ہے ان شوٹرز کو جو ہے ہینڈل کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. کئی بڑے نام ہیں, کئی جو ہے وہ مجبوریوں کی وجہ سے جو ہے وہ اس کام میں شوٹرز جو ہیں وہ پڑے ہیں. یہ بھی آپ کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ آگاہ کرتا چلوں. ناظرین, لاہور پولیس نے سی ایم مریم نواز جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں ہماری محترمہ, انہوں نے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ یہ سی ٹی ڈی ڈپارٹمنٹ جو ہے فنکشنل کیا ہی اس وجہ سے ہے کہ جرائم پیشہ افراد کا خاتمہ کیا جا سکے. اور جو ہمارے باقاعدہ طور پر جو اس ٹائم ایڈیشنل آئی جی سہیل ظفر چٹھا جو ہے وہ لگے ہیں, انہوں نے بھی جو ہے یہ یقین دہانی تمام تر میٹنگز میں جو ہے وہ کروائی ہے کہ ایک خاتون جو ہے وہ 10 تولے سونا پہن کر جو ہے وہ باہر پھرے گی. یہ انہوں نے باقاعدہ طور پر اس میٹنگ میں جو سی ٹی ڈی کی آفیشیل میٹنگ ہوئی ہے اس میں باقاعدہ طور پر یہ اپنی ٹیم کو کہا ہے کہ 3 مہینے کے اندر جو ہے مجھے اس طرح کے معاملات میرے اپنے لاہور شہر میں چاہیے. پنجاب کے ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی جو ہے وہ تعینات ہوئے, بڑا اچھا ویژن لے کے یہ تعینات ہوئے. لیکن ناظرین, ان شوٹر کا جو ہے وہ کما جو ہے وہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہماری آپریشنل پولیس سے ذمہ داریاں ہٹا کر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر سی ٹی ڈی ڈپارٹمنٹ کو جو دی جائیں, انہیں سونپی جائیں. اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی باقاعدہ طور پر جو ہے بتایا جائے کہ بیرون ملک جو ہینڈلرز بیٹھے ہوئے ہیں جن کے کنٹرول میں جو ہے وہ لاہور سمیت پنجاب بھر کے جو ہے وہ شوٹرز ہیں, ان کی کیا مجبوریاں ہیں, ان کی کیا دشمنیاں ہیں کہ انہوں نے اس طرح کے شوٹرز جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں جو آئے دن لاہور کے مختلف شراہوں پر مختلف سٹریٹ پر جو ہے وہ قتل و غارت مچاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. ہماری لاہور پولیس کا یہ کام بنتا ہے کہ ان شوٹرز کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ گرفتار کیا جائے, جو ہینیس کرائم میں ملوث ہیں انہیں باقاعدہ طور پر گرفتار کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کئی یہ بھی ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ کئی پولیس آفیسرز جو ہے وہ پاسٹ میں بھی اور ابھی بھی جو ہے وہ کئی پولیس آفیسرز ایسے بھی ہیں جن کا شوٹرز کے ساتھ رابطہ ہے, یا ان شوٹرز کے جو مین ہینڈلر ہیں کئی بیرون ملک ہیں, تو کئی لاہور جیسے شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے. ان رابطوں کے بعد جو ہے وہ ان کے ساتھ تعلقات باقاعدہ طور پر ان پولیس افسران کے ساتھ جو ہے وہ بڑھائے جاتے ہیں. وہ کس مقصد کے لیے بڑھائے جاتے ہیں تو یہ جو ہے یہ آپ بھی بہتر سمجھتے ہیں اور ہم لوگ بھی بہتر سمجھتے ہیں. ناظرین, کئی ایسے جو ہیں وہ رشتہ دار بھی ہیں جن کے باقاعدہ طور پر جو ہے یہ ہینڈلرز جو ہوتے ہیں, شوٹرز کے ہینڈلرز جو ہوتے ہیں وہ بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن وہ لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے پھنسے ہوئے ہیں. پولیس ان کو تنگ بھی باقاعدہ طور پر کرتی ہے کیونکہ وہ ان ہینڈلرز شوٹرز کے جو ہیں وہ رشتہ دار بھی ہوتے ہیں. تو اکثر کوئی نہ کوئی کام لاہور میں جو ہے وہ کوئی نہ کوئی مرڈر یا کسی نہ کسی کی تفتیش ہوتی ہے, یا کوئی نہ کوئی نظر بند کبھی بھی کسی کو کرنا ہوتا ہے, تو وہ ان لڑی سے اور باہر جو بیٹھے ہوئے گینگسٹر ہیں ان کی لڑی سے ان کے رشتہ داروں کو جو لاہور میں موجود ہیں ان کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ نظر بند بھی کر دیتے ہیں اور ان کا جو ہے وہ کرمنل ریکارڈ بھی بنایا جاتا ہے. ناظرین, کئی ایسے لوگ ہیں جو کئی پولیس افسران کے پاس جو ہے وہ جا کر پیش ہوتے ہیں اور اس چیز کی دہائی دیتے ہیں, اپنے بچوں کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے قسمیں تک کھاتے ہیں کہ ہمارے رشتہ داروں سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر وہ جرائم پیشہ ہیں یا مجبوری کے تحت اگر ان کی کسی نہ کسی جگہ پر کسی قسم کی بھی کوئی دشمن داری ہے تو اس سے ان کا لینا دینا نہیں ہے. کئی ایسے لوگ ہیں جو یہ سرکاری دفتروں میں پولیس کے افسران کے پاس پیش ہوتے ہیں, دھکے کھاتے ہیں, کئی پولیس والوں کی منتیں کرتے ہیں کہ ہمیں فلانا ڈی آئی جی صاحب سے ملوا دیں, یا فلانا ایس ایس پی صاحب سے ملوا دیں, یا فلانا سی ٹی ڈی ڈپارٹمنٹ کے اعلیٰ افسران سے ملا دیں, جا کے ہم ان کو اپنے ایشورٹی بانڈز دے سکیں کہ ہمارا ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے کرمنل ریکارڈز بھی بنائے ہوئے ہوتے ہیں, ہمارے کافی معاملات خراب ہوتے ہیں, ہم ایک عام شہری کی طرح, سادہ لو شہری کی طرح اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. لیکن جیسے ہی افسوسناک واقعہ لاہور میں کوئی قتل و غارت کا واقعہ ہوتا ہے, کوئی دشمنی کے واقعے میں کسی کا قتل ہوتا ہے, تو اگر وہ کسی باہر بیٹھے ہوئے ان کے کسی رشتہ دار نے کروایا ہوا ہوتا ہے یا اس میں کوئی ملوث ہوتا ہے یا بلا وجہ اس کو کوئی ملوث کرتا ہے, تو اس کا جو ہے وہ ہمیں یہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے کہ پولیس ہمارے گھروں پر چھاپے مارتی ہے, ہمارے بیوی بچوں سمیت ہمیں جو ہے وہ اٹھا کر لے جاتی ہے. تو ناظرین, کئی ایسے جو یہ ہینڈلرز بھی ہیں, جو شوٹرز بھی ہیں, جو یہاں پر ہیں یا ملک سے باہر ہیں, ان کے رشتہ داروں کی بھی کچھ ایسی سی کہانی ہے. ناظرین, میں اپنے اگلے پروگرام میں باقاعدہ طور پر ایسی 1 یا 2 فیملیز ضرور منظر عام پر لے کے آؤں گا کہ جن کا کوئی واسطہ تعلق سوائے رشتہ داری کے کوئی واسطہ تعلق جو ہے
وہ ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ جو ہے پولیس ان کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ تنگ کرتی ہے۔ ہماری سی ٹی ڈی ڈپارٹمنٹ فنکشنل ہوئی ہے اور وہ مجرمان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ہی جو ہے وہ فنکشنل ہو رہی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ نے جو بھی یہ فنکشنل ڈپارٹمنٹ کیا اور جن جن افسران کی ذمہ داری لگائی ہے، اللہ کرے وہ اپنے نیک، میں پھر آئی ریپیٹڈ مائی سینٹنس ناظرین، نیک مقصد میں کامیاب ہو۔ کسی کے ساتھ پولیس افسران بھی جو ہے وہ ناجائز نہ کریں۔ میں آپ کو یہاں پر پروگرام ختم کرنے لگا تھا، ایک اور بات آپ کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ایڈ اپ کرتا چلوں ناظرین، کئی بیوروکریٹ افسران جو ہیں وہ اپر لیول کے افسران جو ہیں ان کو رینکرز نے ہی باقاعدہ طور پر بتانا ہوتا ہے کہ جی یہ کرمنل ایکٹیویٹی میں ملوث ہے اور اس بندے کا اتنا قصور ہے۔ کئی ایسے میں نے دیکھے ہیں افسران جو باقاعدہ طور پر جنہیں صرف پتہ نہیں ہوتا اور وہ صرف کرمنل ریکارڈ دیکھ کر ناظرین یہ حساب لگاتے ہیں کہ اس کا جو ہے اس کو اتنی سزا دینی ہے یا اس کو دنیا سے رخصت کرنا ہے۔ کئی ایسے مظلوم بھی ہوتے ہیں جن کا بلا وجہ بھی کرمنل ریکارڈ بنا ہوا ہوتا ہے، اور کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا جینون کرمنل ریکارڈ بنا ہوا ہوتا ہے اور ان کو کیفر کردار تک باقاعدہ طور پر لاہور پولیس جو ہے وہ پہنچاتی ہے۔ میں ان دونوں کی آواز بن کر جو ہے وہ منظر عام پر آیا ہوں کہ اگر کسی کا بلا وجہ کرمنل ریکارڈ بنا ہوا ہے تو اعلیٰ افسران خدارہ جو ہے وہ اس پر نظر ثانی کیا کریں، انسانی جان ہے، اور اگر کسی کا جینون کرمنل ریکارڈ بنا ہوا ہے تو اسے بالکل کیفر کردار تک پہنچانا جو ہے وہ ہمارے سی ٹی ڈی ڈپارٹمنٹ سمیت پنجاب پولیس کی جو ہے وہ ذمہ داری بھی ہے۔ میرے اگلے پروگرام تک کے لیے جو ہے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔